بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور اس چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور بہادری شجاعت میں اپنے باپ کی مثل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ پرورش پائی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی کہ اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت پر تا دم شہادت عمل کیا اور ہر سفر میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور جب کربلا کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نچھاور کرنے میں کسی قسم کے دریغ سے کام نہ لیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ کی اور اس زمن میں اپنے بھائیوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی رہنمائی حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بڑا حصہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہا کرتے تھے، جبکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح عزت و تکریم کیا کرتے تھے جیسا کہ ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے زیادہ غم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اور اسی موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر یزید سے کہا تھا کہ آج تم نے میری کمر توڑ دی ہے۔ گلشن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھولوں کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں سپاہی حسینی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندگانے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو زندہ تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس تم علمدار لشکر ہو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بھائی، اب جب سب اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، چچا جان، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے بازو اور لشکر کے علمدار ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے اپنی جان قربان کریں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے بھتیجوں کو یوں اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھوں اور ان کی جدائی کا غم میرے لیے بہت تکلیف دہ امر ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اپنی جان نچھاور کروں اور اپنے باپ کی نگاہوں میں سرخرو ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا چچا کو ناراض نہ کرو اور ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس عورتوں اور بچوں کے جگر پیاس سے پارا پارا ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشق پکڑی اور دریائے فرات کی جانب پانی کا انتظام کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان جنگ میں اترنے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ علمدار ہیں اور علمدار کے بنا لشکر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اب جنگ میں اترنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ خیموں کی جانب ہوئی تو خیموں سے پیاس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورتوں اور بچوں کو پیاس سے چلاتے دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بھائی مجھ سے ان کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی اور میں ان پر پانی بند کرنے والوں کو ان کے انجام بد تک پہنچاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشق تھامی اور دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس اپنی بہن اور بھتیجوں سے مل لو، شاید تم واپس نہ لوٹ پاؤ۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پہلے پانی کا انتظام کر لوں، پھر ان سے مل لوں گا، مجھ سے ان کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیموں سے قدرے فاصلے پر جا کر رخصت کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشق تھامے دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار تھیں اور وہ جانتے تھے کہ ان کے اس بھائی کی شہادت کا بھی وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے اور اپنا چہرہ آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں بچوں اور عورتوں کے لیے پانی لے جاؤں اور میری اس کاوش کو قبول فرما۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریائے فرات پر پہنچے تو یزیدی لشکر کے 4000 سپاہی جو دریائے فرات پر تعینات تھے، ان کے علاوہ 2000 سپاہیوں کا ایک لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ چرند اور پرند سب دریائے فرات سے پانی پئیں اور اہل بیت کو پانی سے محروم رکھا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ان پر پانی بند کرتے ہو اور تم حشر کی پیاس یاد کرو، اس وقت تمہارے پاس سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم خود تو دریائے فرات سے سیراب ہوتے ہو اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس سے بے خبر ہو۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اجازت لے کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں یزیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ یزیدی لشکر سربراہ عمرو بن سعد حیران تھا کہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کی صفیں چیرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ اس دوران دریائے فرات پر تعینات 4000 سپاہیوں کا لشکر حرکت میں آیا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی اور ان پر حملہ آور ہوئے اور بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو بکاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتی رہی۔ دریائے فرات پر پہنچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔ گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ یزیدیوں نے ایک مرتبہ پھر سے حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو پانی سے نکالا، ایک بار پھر یزیدیوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کتب سیر میں ہے، آپ دریائے فرات میں اپنے گھوڑے سمیت داخل ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 7 محرم الحرام جس دن سے پانی بند کیا تھا اس دن سے پیاسے تھے، مگر پھر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کا عالم یہ تھا کہ ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پیتے تھے اور سب بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات سے جب چلو بھر پانی پینے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ خیموں میں بچے اور عورتیں پیاسے ہیں، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشک پانی سے بھری اور دریائے فرات سے باہر نکلے تو یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تیروں کا جواب نیزوں سے دیتے رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ مشق کو لشکر حسینی تک لے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کا شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کرتے رہے۔ بے شمار یزیدی موت کے گھاٹ اتارے۔ یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری کو دیکھا تو عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں سے چھلنی کر دو۔ یزیدی لشکر نے تیر مارنے شروع کر دیے۔ ایک وقت میں سینکڑوں وار ہوتے تھے اور سینے میں اس قدر تیر پہ وسط تھے کہ سینے کی بجائے صرف تیر ہی نظر آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی تکلیف کا احساس ہوتا تو آپ کو عورتوں اور بچوں کی پیاس یاد آ جاتی اور آپ اپنی تکلیف کو بھول جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش تھی کہ جسم سے روح کے جدا ہونے سے پہلے پانی کو جان نثار آنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں تک پہنچا دیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر وار کرنے والا بدبخت نوفل بن ارزق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تن سے جدا ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر وار کرنے والا زید بن ورقہ تھا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ کر گر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو کٹنے کے باوجود حوصلہ نہیں ہارا، مشق دوسرے کاندھے پر رکھ لی۔ دایاں بازو شہید تھا، اب تلوار بائیں ہاتھ میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہونے لگی، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہیں ہاری، انتہائی دلیری سے یزیدیوں کا مقابلہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ عمرو بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو کہا، تم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانی کی مشق پر تیروں کی بوچھاڑ کر دو اور نیزوں سے مشق کے ٹکڑے کر دو۔ اللہ کی قسم، اگر پانی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے۔
اور تم جانتے ہو وہ علی کے بیٹے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو تن سے جدا ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشک کو دانتوں سے پکڑا اور گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح خیموں میں پانی پہنچا سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال اور دیگر بچے اور عورتیں پیاسی ہیں، تو کچھ انتظام فرما دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔ عمرو بن سعد کے حکم سے یزیدوں نے مشک پر تیروں کی برسات کر دی اور مشک سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم خون میں نہایا ہوا تھا اور کمزوری غلبہ پاتی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، مجھے پانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو اور میں پیاسے بچوں اور عورتوں کو کیا جواب دوں گا۔ ابھی آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ایک تیر آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہنے کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے۔ ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر آہنی گز کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر خون میں نہا گیا۔ ایک یزیدی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عباس، تیری بہادری کہاں گئی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بدبخت، تو پہلے کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے؟ اس وقت میں تمہیں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ اس بدبخت نے سنا تو لوہے کا ڈنڈا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں ایک شگاف پڑ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، سیدی میری خبر لیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، سیدی میری طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری سلام ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار کو سنا تو کہنے لگے، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تشریف لائے جہاں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس وقت کچھ سانسیں باقی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، میرے دل کے سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیری جدائی میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر تعظیماً اٹھنے کی کوشش کی تو مگر زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نکاہت غالب آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کوشش اٹھ نہ سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے میں لے جانے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حیا آتی ہے۔ میں ان سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا اور میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا اور اب میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واپس لوٹے تو حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں؟ میں نے ان سے پانی مانگا تھا اور وہ پانی لے کر واپس
نہیں لوٹے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ کہیں انہوں نے خود پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لی ہو اور ہمیں بھول گئے ہوں، یا پھر وہ دشمنوں سے تنہا ہمارے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامسن بیٹی کی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی تمہارے چچا شہید ہو گئے اور ان کی روح جنت کی جانب پرواز کر گئی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا، وہ بھی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری موت سے ہم پریشان ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باوقت شہادت عمر مبارک تقریباً 34 برس اور چند ماہ تھی۔